خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج 9 ذو الحجہ کا دن ہے اور کل 10 ذو الحجہ اور قربانی کا عظیم اور مبارک دن ہے۔ اسی حوالے سے چند اہم گزارشات عرض کرنا مقصود ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، اس قربانی کا مفہوم، اس قربانی کی تعریف، اس قربانی کا معنی کیا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں کرتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ دیکھیے، انسان جو ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ میں کام کس لیے کر رہا ہوں۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، مقصد کیا ہے، میری بھوک ختم ہو جائے۔ پانی پیتے ہیں، مقصد کیا ہے، میری پیاس ختم ہو جائے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یاد رکھیے، قربانی قرب سے ہے۔ قرب کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کا تعلق حاصل کرنا۔ قربانی کے اس عظیم فریضے سے ہمیں مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم اس لیے قربانی کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس حوالے سے جتنے بھی ارشادات فرمائے، اس سے قرب ہی مقصود ہے۔ جیسے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز آپ جس نیکی کو کرنا چاہتے ہیں، ہرگز آپ کی نیکی، آپ کا جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز آپ نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ کی جانے والی چیز آپ کی محبوب نہ ہو، آپ کی پسندیدہ نہ ہو، محبوب کی نہ ہو۔ اس لیے قربانی کے جانور کو جو خریدا جاتا ہے وہ خوبصورت خریدا جائے، مہنگا خریدا جائے، اچھا خریدا جائے، اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہاری نیکی درجہ کاملیت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ چیز کم از کم تمہاری ذات کو تو محبوب ہو۔ ہم نے اللہ کے لیے اس چیز کو قربان کرنا ہے جو ہمیں پسند ہو، ہم نے کچھ سر سے تھوڑی اتارنی ہے۔ اس لیے یہ بات میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، جس وقت تک ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ عبادت ہے، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، جمعے کے دن لوگ عبادت کی نیت سے آتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرے ہو کر اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پتہ ہے کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس عبادت کو بھی ہم نے اچھے انداز سے کریں گے، اللہ پاک اس نیکی کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بہت واضح طور پر فرمایا کہ جو آپ قربانی کرتے ہیں، ہرگز ہمیں اس کا گوشت خون کچھ بھی نہیں ہمیں پہنچتا، ہمیں تو صرف آپ کے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، وہ رضا الہی، تعلق، قربت جو اللہ کے حصول کی ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ باقی چیزیں یہ ہمیں ان کا کوئی غرض نہیں ہے۔ اس قربانی سے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے راضی کرنے کا جذبہ کس کس کا تھا، راضی کرنے کا جذبہ کس کا تھا، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو تیسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے نبی جن کو کہہ دیجئے آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی قربانی، آپ کا حج، گویا کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، یہاں تک کہ آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے، آپ کا زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے ہم ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمیں جو اللہ نے پوری جان دی ہے
اس میں ہمارا کوئی تصرف بااختیار نہیں ہے. ہم اس میں کسی چیز کا تصرف نہیں کر سکتے. ہم اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے, اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے, اپنی مرضی سے سن نہیں سکتے, اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے, اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے. اس لیے یہ وجود ہمارا ہے ہی نہیں ہے. ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں. جہاں چاہیں جس طرح چاہیں تصرف کرے. یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اللہ کے حکم کے اندر حکم کے ہم پابند ہیں. جیسے اللہ فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے اس طرح کرتے ہیں. اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ قربانی کا مفہوم ہوا, قربانی کا معنی ہوا کہ اللہ کی قربت مقصود ہے, اللہ کا تعلق مقصود ہے, اللہ کی رضا مقصود ہے. جب یہ میری آپ کی بنیاد ہوگی اللہ اس عمل کو قبول کریں گے. میری آپ کی یہ بنیاد نہیں ہوگی, رضا خداوندی نہیں ہوگی, دکھلاوے کا جذبہ ہوگا, کسی چیز کا جذبہ ہوگا, اور کوئی چیز وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی بنیاد درست کرنی ہے. اس جو قربانی کا مفہوم اور مقصود ہے اس تک ہم نے پہنچنا ہے. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.